بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات اس سال قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا۔ خانہ کعبہ کی عمارت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، لیکن طوفان نوح میں یہ عمارت گر گئی۔ ایک طویل عرصے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے پرانی بنیادوں پر اس کو دوبارہ تعمیر کی۔ اس کے بعد قوم لوگا اور بنو جرم نے اسے تعمیر کیا۔ اس سال جبکہ حضور اکرم کی عمر 35 سال تھی، قریش نے پرانے اور بوسیدہ عمارت کو گرا کر تعمیر نو کی، اس لیے کہ تمام عرب کے لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے اور نظر انیاز کرتے تھے، جس سے قریش کو آمدنی ہوتی۔ کعبے کے اندر ایک کنوانسہ تھا جس میں ایک سانپ آ کر بیٹھ گیا۔ اسے لیے لوگ قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ انہیں ایام میں ایک رومی جہاز طوفان میں گر کر شیبہ جدہ کا قدیم نام کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اطلاع قریش کو ملی تو انہوں نے جہاز کے تخت کعبے کی تعمیر کے لیے خرید لیے۔ طوفان میں بچنے والوں میں باقوم نامی ایک مصری معمار بھی تھا۔ اس نے تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مکے میں بھی ایک بڑی تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ تعمیر کا سامان تو فراہم ہو گیا، لیکن کنویں کا سانپ بڑا خطرہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ کعبے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عقاب کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اسے جھپٹ کر لے گیا۔ قریش نے اسے تائید غیبی سمجھ کر تعمیر کا آغاز کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اللہ ہی کے گھر کی تعمیر میں لوگ اپنے پاک کمائی لگائیں۔ سہولت کے خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندان میں تقسیم کیا۔ دروازہ والی دیوار کی تعمیر بنی آدم مناف اور بنی زہرہ کے ذمے ہوئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دیوار کی تعمیر بنے مخزوم و تیم کی سپرد ہوئی، اور پچھلی دیوار اٹھانے کا کام بنی سہم اور بنی حمج کے ذمے ہوا۔ بنی عبدالدار، بنی اسد اور بنی عدین مل کر حطیم والا رخ بنانے کی ذمہ داری لی۔ اس مرحلے پر پرانی عمارت کو گرانے سے لوگ ڈر رہے تھے، اس لیے کہ کچھ ہی عرصے قبل یمن کا بادشاہ اب رہا ہاتھوں کو لے کر کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، تو اس کا بڑا انجام ہوا تھا جسے دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ قریش نیک نیتی سے حرم کی پرانی عمارت گرا کر اس کی تعمیر نو کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار ولید بن مخزومی نے کدال سے ضرب لگائی، جس سے کچھ حصہ منہوم ہو گیا، لیکن کوئی آفت نہیں آئی۔ پھر ساری عمارت گرا کر تعمیر شروع کی گئی۔ اس کی بنیاد 17 ستونوں پر رکھی گئی۔ جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک پہنچی ہوئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا، جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھج گئی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر ان میں انگلیاں ڈبا لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوت داروں نے یہ رسم ادا کی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ مامور شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی راز قرار دیا جائے گا۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پر پہنچے۔ خدا کی کرنی کے سب سے پہلے جس چہرے پر سب سے پہلے نظر پڑی وہ چہرہ محمد مصطفیٰ تھا۔ سب نے ایک ساتھ کہا، یہ تو امین آ رہا ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو حضور نے کندھے سے چادر مبارک اوڑھی اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا کہ تمام قبائل اپنے 4 بڑے جماعتوں میں سے ایک نمائندہ چن لے۔ پہلی بڑی جماعت نے بنی عبد مناف میں اتباع بن رویہ، دوسری نے بازمہ، تیسری نے ابو حذیفہ بن مغیرہ اور چوتھی جماعت نے قیس بن دی کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ نے ان 4 سے کہا کہ چادر کا ایک کونا تھام لیں اور اٹھا کر دیوار تک لے چلیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو سب نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ کعبے کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی
آپ ہی کے ہاتھوں سے نصب ہو گیا۔ کعبے کا کچھ حصہ اور تیم کے نام سے بغیر چھت کے تیم دائرے شکل کا باہر رکھا گیا اور دیوار دونوں طرف سے کعبے کے ساتھ غیر متصل رکھی گئی تھی کہ ہر کوئی ہر وقت وہاں جا سکے۔ اس کے اندر جانا گویا کعبہ کے اندر جانا تھا، اور معمولی معاہدہ کرنا، قسم وغیرہ کھانا ہو تو اب لوگ حتیم کو استعمال کرنے لگے، اور اصل کعبہ کے اندر ہفتے میں صرف 2 بار پیر اور جمعرات کو نیز خاص تقریبوں کے موقع پر داخلہ دیا جانے لگا۔ جب مکائی شکل کا کعبہ تیار ہوا تو اس کے اندر داخلہ دیا جانے لگا ہو گیا، تو اسی زمانہ میں بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ کعبے کے دیواروں پر عمارت کے اندر قسم کے تصویریں بنائی جس میں فرشتے بھی تھے، ان مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بھی تیروں سے فال دیکھتے دکھائے گئے، نیز بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ کی تصویر بھی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ کعبے کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے۔ کعبے کو اس طرح ایک ہمہ مذہبی دستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ بنو جرم کی شعور پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ چنانچہ کعبے کے مجرم بھی دیوتا بنا دیا گیا۔ مثال کے طور پر نائلہ بنت دیکھ ایک حسین عورت تھی جو نیم ارائے لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی اور اسی حالت میں کعبے کا طواف بھی کرتی۔ اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے شہداریوں کا ہجوم رہتا تھا، اور اس کی شہداؤں میں ایک نوجوان سردار اصحاب بن بغی بھی تھا۔ دوران طواف ایک دن اصفاف خود ہو کر دستے دراویزی سے آگے بڑھا۔ بنو جرام کے لوگ جو شراب پیے ہوئے بدمست تھے، کعبے کے اس بے حرمتی پر تجاویز کرنے کے بجائے اصاف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستان فخر سے بیان کرنے لگے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دیا گیا۔ یہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔